السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2، پارہ 1 اور آیت 99 سے لے کر 102 تک، یعنی 99 سے لے کر 101 تک کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلا رہے ہیں، پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ، وَلَقَدْ دال پر قلقلہ، قاف کو پر پڑھیں گے، انزلنا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زا ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، انزلنا اور الیک دونوں الگ الگ کلمے ہیں تو یہاں مد منفصل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو الف کی شکل میں لکھی ہے ابھی وہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں مد منفصل ہوگا، اس میں توسط اور قصر ہے۔ الیک یالین یا ساکن سے پہلے زبر ہے لام کے اوپر تو یہاں نرمی کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ آ یا دونوں جگہ کھڑا زبر ہے، قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں، یہاں اقلاب ہوگا۔ آیات بینات، بینات ہم اس کو وقف کی صورت میں جو ہے نا اس پر جزم لے کر آئیں گے، بینات سے بینات۔ وما يكفر بها إلا الفاسقون، وما يكفر بها، وما الف مدہ یکفر را کو پر پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے، بہا اور الا الفاسقون دونوں الگ الگ کلمے تو مد منفصل ہوگا، اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں۔ الا الفاسقون واو ساکن سے پہلے پیش ہے
تو وہ مدہ، اور یہاں ہم وقفہ کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، تو یہاں مد عارض وقفی ہوگا۔ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ یہاں بھی وہی چیز ہوگی، طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ او کلما، الف مدہ، عاہدو، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، دو وہ مدہ ہے، عَهْدًا نَبَذَهُ، اور قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ ہوگا۔ عَهْدًا نَبَذَهُ، نبذہ، الٹا پیش قائم مقام و مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، فری یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، اور را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی۔ قاعدہ ہے کہ را کے نیچے زیر ہو تو برا باریک پڑھی جاتی ہے، اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم آ جائے گی تو یہاں غنہ کریں گے۔ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، منہم، اظہار حلقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے تو یہاں اظہار کریں گے۔ بل أكثرهم لا يؤمنون، بل اکثرهم، بل اکثر، را کو پر پڑھیں گے، کیوں؟ را کے اوپر پیش ہے۔ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لا یؤمنون، اور یہاں جھٹکا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ واو کی شکل میں اور اس کے اوپر جزم ہے، اور وقف کی صورت میں یہاں مد عارض وقفی ہوگا، طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق، ولما، میم مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا۔ جاءهم، مد متصل، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور طول ہے۔ رسول من عند اللہ، رسول، را کو پر پڑھیں گے، اور واو ساکن سے پہلے سین کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ، اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من عند اللہ، من عند، اظہار حلقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے تو یہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ عندی، اخفا حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے دال ہے۔ دلہ، اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے، یعنی زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے۔ من عند اللہ مصدق لما معهم نبذ فریق، مصدق لما، صاد کو پر پڑھیں گے، اور تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے لام ہے تو یہاں غنہ نہیں ہوگا، یعنی اظہار کر، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ مصدق لما معهم، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی۔ معہم نبذ فریق، را کو باریک پڑھیں گے، اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم آ جائے گی تو یہاں غنہ کر گئے۔ فریق من الذین اوتوا الکتاب، من الذین اوتوا الکتاب، او میں واو مدہ ہے اور تل میں
وہ مدہ نہیں، واو نہیں پڑھی جائے گی، تا کو لام میں ملائے گی، کتاب وقف کی صورت میں یہاں قلقلہ ہوگا کیونکہ یہاں جزم آ جائے گی. كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. کتاب اللہ، کتا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی، باللہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑا جائے گا. وراء مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے. ظهورهم كأنهم وہو وہ مدہ ہے، اور ضا کو پر پڑھیں گے اور را باریک پڑھی جائے. کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے. ہم کان کأنہم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی. كأنهم نون مشدد ہے، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. لا یعلمون، اور وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اب ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.